هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين الآمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على دائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من أجرهم وإلى دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد تعداد ہے اتنی بلند صلوات آ نہیں رہی ہے تھوڑا سا اپنی تعداد کے حساب سے صلوات پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ جو کرتی مجھ پروردگار عالم کے نام سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحمت شاہد قدیر بھی ہے وہ پروردگار عالم کی جس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لاتے نہیں مت یہ رحمت ہے یہ رحمت خدا بندی ہے کہ اس نے ہمیں فرش عذاب کے بعد ہم فرش عذاب پہ یہ بھی جملہ کہتے ہیں کہ رحمت خدا بندی ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے ایسا ہوتا ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں 14 بستیوں سے منسلک کر دیا آج اس پر اشوک دور میں دنیا ایک طرف جا رہی ہے لیکن شیعہ حیدری کر رہا ہے 1400 سال پہلے بھی عزاداری سے یہ بھی شوہدہ کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں لاکھ دنیا کہتی رہے کہ یہ مٹھی بھر ہے انہیں ختم کر دو انہیں مار دو لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ دعائے فاطمہ تو زہرا ہم خود تھوڑی پروان چڑھ رہے ہیں ہمیں تو دعائے فاطمہ تو زہرا پروان چڑھا رہی ہے اور جس قوم کو اس بیوی کی دعا لگ جائے جو خود رحمت للعالمین کی دعا بن کر آئی ہے کہ جسے رحمت للعالمین نے دعاؤں میں مانگا ہے یہ قوم اس بیوی کی دعاؤں میں شامل تھی اذان محترم علماء یہ کہتے ہیں کہ جب فرش عزائے حسین پر ایک عزادار آ کے بیٹھتا ہے تو جناب فاطمہ الزہرا ہر ایک کا چہرہ دیکھتی ہے اور جب ہر ایک کا چہرہ دیکھتی ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے کہ بیوی چہرہ بھولتی نہیں ہے بیوی آپ کا چہرہ بھولیں گی نہیں یہاں تک کہ حشر کا میدان ہوگا بیوی کو چہرہ یاد ہوگا ہر عزادار کا ہر چاہنے والے کا چہرہ اور اس وقت تک بیوی جنت میں نہیں جائیں گی جب تک ایک ایک چاہنے والے کو جنت میں نہ لے جائے خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ اس فرش پہ بیٹھنے کی جو جزا ہے اور اس فرش پہ بہائے گئے ایک آنسو کی جزا پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے تمام عبادتیں ایک طرف لیکن فرش عزائے حسین پر صدقے دل سے بہایا ہوا آنسو ایک طرف اذان مطلب یہ وہ ایام کہ آپ سن رہے ہیں مسائب میں لیکن مجھے ابھی مسائب کی پڑھنا مجھے فضیلتیں بیان کرنی ہے امام حسین کی آپ مسائب میں سن رہے ہیں کہ نور کی نیزہ پر سر امام حسین بلند ہے بیویاں ننگے سر ہیں اور سر امام حسین بلند ہے اور تلاوت کیا کر رہے ہیں سورہ کہف کی تلاوت سورہ کہف کی آیتیں اور ایک مرتبہ یہ معجز نما سر چلتا جا رہا ہے آگے آگے اور پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ ہے اور اس معجزے کو دیکھتے ہوئے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیسا نورانی چہرہ ہے کہ جو کٹنے کے بعد اپنی زبان پہ قرآن کو جاری رکھے ہوئے ہیں گویا کیا بتا رہے ہیں کہ جب رسول خدا کہہ کر گئے نا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے یہاں تک کہ قیامت میں ساتھ ہوں گے حشر میں ساتھ ہوں گے عزیزان محترم اب کیا کہا رسول خدا نے دیکھو فقط اہل بیت کا دامن نہ تھام دینا قرآن نہ چھوڑ دینا فقط قرآن کا دامن نہ تھام دینا اہل بیت کو نہ چھوڑ دینا اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا
یہ نہ کہنا کہ اہل بیت کی شان میں ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ غلو ہے. غلو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جو کچھ ہے وہ اہل بیت کی شان میں ہے. اہل بیت کی مدح سرائی قرآن کی ایک آیت کر رہی ہے. اور اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو درے اہل بیت پہ آ جانا. ان سے بہتر قرآن تمہیں کوئی سمجھا نہیں سکتا. جب لوگوں نے آ کے آیتوں کے مفہوم پوچھے تو کہا یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے مگر آیت کا مفہوم تو کچھ اور بتا رہا ہے. اور ایسی کئی آیتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہیں کہ جن کے مفہوم ہم نے تو کچھ اور سمجھے لیکن اہل بیت کچھ اور بتا رہے ہیں. ایسے ہی سورہ کہف کہ جس کی تلاوت امام حسین کر رہے ہیں, بظاہر یہ کیا سورہ ہے, اس کا ترجمہ کیا بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے اصحاب رقیم, اے اصحاب کہف, تم اللہ کی نشانیاں ہو. تم جیسی نشانیاں پروردگار عالم کے پاس کوئی نہیں. امام حسین کیا بتا رہے ہیں؟ کہا کہ فقط وہ نشانیاں نہیں ہیں, ہم بھی اللہ کی نشانیاں ہیں, ہم بھی اللہ کی آیتیں ہیں. اب ذرا غور کریں, سورہ کہف کی آیتیں 110 ہیں. میں نے سنا ہے کسی کے نام کے عدد بھی 110 ہے. کسی کے نام کے عدد 110 ہے. پوچھا گیا کہ یہ سورہ کہف ہی کیوں پڑھی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم سورہ کہف کو سورہ علی بھی کہتے ہیں. سورہ علی بھی کہتے ہیں. اچھا سورہ علی بھی کہتے ہیں, علی نام کا تو کوئی سورہ نہیں ہے. کہا دیکھو حسین نام کا سورہ بھی قرآن میں موجود ہے, سورہ حسین بھی موجود ہے, سورہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے. ہم نے نام نہیں ڈالے, کل کو کوئی اور ان کے نام بدل دیتا. والفجر سب پڑھتے ہیں, والفجر سے لے کر اور نفس مطمئنہ تک یہ سورہ امام حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے. اسے سورہ حسین کہتے ہیں. سورہ کوثر سورہ فاطمہ الزہرا ہے, سورہ قدر سورہ فاطمہ الزہرا ہے. کہا کہ اچھا امام حسین تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلے, سب جانتے ہیں نا. امام حسین کا جو اقدام تھا قیام کا کہ میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کے, پوچھا تھا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. لیکن امام حسین کے نیزہ پر سورہ کہف کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جسے سورہ علی بھی کہتے ہیں؟ کہا یہی تو معروف ہے, یہی تو خیر کی بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھو دو لشکر ہے کربلا کے میدان میں, ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے. نماز دونوں جگہ ہو رہی ہے, تلاوت قرآن پاک دونوں جگہ ہو رہی ہے. لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں, اور وہ ہیں جو عادتاً نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو عمل کر رہے ہیں, قرآن نازل ہوتا جا رہا ہے, قرآن بنتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو پڑھ تو رہے ہیں مگر ان کے سینوں میں قرآن راسخ نہیں ہو رہا. عزیزان محترم, دو لشکر تھے اور دونوں بالکل ایک دوسرے سے مخالف, ایک دوسرے سے بالکل مختلف. عزیزان محترم, کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلا تھا تو پوچھا ہے صادق آل محمد سے کہ یہ بتائیے مولا معروف کسے کہتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا فروع دین میں, امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا اور تبرع, 7واں 8واں 9واں 10واں. یہ فروع دین میں ہم پر واجب ہے. یہ چاہیے بچوں کو بھی یاد کراتے, لیکن کیوں؟ زبانی, فقط زبانی کلامی یاد کراتے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اچھا تولا تو پتہ ہے بھائی اہل بیت سے محبت رکھنی ہے, ان کے چاہنے والوں سے محبت رکھنی ہے. اور تبرع کیا ہے؟ کرنا ہے, لیکن اس طرح نہیں جس طرح ممبروں سے ہوتا ہے کھلم کھلا, منع ہے. کہا تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے کھلم کھلا, یہ تمہارے سچے آقاؤں کو برا کریں گے, ہمارے سچے مولا کو برا کریں گے. اگر تبرع کرنا ہے تو جا نماز پہ بیٹھ جاؤ, نماز کے بعد ایک تسبیح درود کی پڑھو, ایک تسبیح لعنت کی پڑھو. کوئی ایسا کام نہیں ہے تمہارا اٹک جائے, کوئی کام نہیں ہے جو اٹک جائے. جہاں درود ہے وہاں لعنت بھی ہے. اگر درود آل محمد پہ ہے تو لعنت اہل بیت کے قاتلوں پر ہے. عزیزان محترم, پوچھا گیا, کس نے پوچھا؟ احمد ابن حنبل, فقہ حنفیہ کا بہت بڑا عالم دین ہے, کئی کتابیں لکھی, اور وہ خود یہ کہتے تھے کہ کئی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. آگے سب کے ذہنوں میں موجود ہے, لیکن یہ احمد ابن حنبل بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے, اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. پوچھا ہے انہوں نے, امام بتائیے کہ یہ معروف کسے کہتے ہیں؟
تو ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا معروف میرے دادا علی کو آسمانوں میں کہتے ہیں، آسمانوں میں میرے دادا علی کا نام معروف ہے. اور خود امام علی نے کہا میں ہی معروف ہوں، میں ہی نہیں ہوں. کیا مطلب میرا تذکرہ کرتے چلے جاؤ، میری طرف راغب کرتے چلے جاؤ لوگوں کو، تو تم امر بالمعروف کرتے جا رہے ہو. اور جو میرے بغض میں مبتلا ہوتا چلا جائے تو اسے نہ دنیا میں نجات ملے گی نہ آخرت میں نجات ملے گی. تو عزیزان محترم کیا ہوا؟ امر بالمعروف امام علی کی ذات ہے. اور خود امام علی نے کہا تھا میری ذات معروف ہے، میں ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ہوں. اور یہ راز کب کھلا؟ یہ راز اس وقت کھلا کہ جب یہ آیتیں قرآن کی رسول خدا پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں مجمع کو. مجمع سن رہا ہے اور سننے کے بعد کہا کہ اچھا پروردگار عالم اپنے قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پہاڑ کے اندر کئی ہزار سال پہلے کچھ لوگوں کو زندہ کر رکھا ہے، وہ کروٹیں بھی لیتے ہیں، وہ سانس بھی لیتے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ادھر شک ہوا، ادھر رسول پر وحی آ گئی، میرے حبیب انہیں نشانی دکھا دے. بس یہ کہنا تھا، جبریل امین نازل ہوئے اور ایک قالین لے کر نازل ہوئے. اب جب یہ قالین آیا ہے تو کہتے ہیں وہ جو ان کے عشرہ مبشرہ میں 10 اصحاب کے ان کے نام ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں اختلاف ہے، ہم نہیں کہتے ہمارے یہاں اصحاب اور بھی ہیں، لیکن جو ان کے 10 اصحاب ہیں کہتے ہیں یہ کھڑے ہو گئے. اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. جب یہ قالین آیا تو رسول نے کہا کس کس کو اختلاف ہے کھڑے ہو جاؤ. یہ 10 کھڑے ہو گئے، رسول کے ساتھ بیٹھے مگر اختلاف کر رہے ہیں، ایسے ہی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، جب رسول کے جوار میں کوئی بھی ہو اس پر عذاب نہیں آتا، لیکن اللہ نے اپنے قانون کو اس وقت بدلا تھا جب غدیر خون کے میدان میں رسول کے پہلو میں آ کر کسی نے کہا تھا اگر علی کا اعلان آپ نے خدا کی مرضی سے کیا ہے تو اس خدا سے کہا مجھ پر عذاب بھیج دے. تو پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب تمہارے ہوتے ہوئے ہم عذاب تو نہیں بھیجتے، جو کوئی تمہارے پہلو میں آ جائے وہ رحمت کے پہلو میں آ جایا کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ ولایت کا منکر ہے اس لیے ہم اس پر عذاب بھیج رہے ہیں. لاکھ تم رسول کے پہلو میں سوتے رہو، لاکھ پہلو میں سوتے رہو، کہتے رہو ہم تو اس کے پہلو میں ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے، لیکن اگر ولایت کے منکر ہو تو تمہارا رحمت للعالمین کے جوار میں سونا نہ سونا برابر ہے. ایسے میں قالین آیا، وہ 10 کے 10 لوگ کھڑے ہو گئے اور رسول خدا نے 10 کو قالین کے کناروں پہ بٹھا دیا. اور جب بٹھا دیا تو ایسے میں درمیان میں جناب علی کو بٹھایا، اور علی کو بٹھانے کے بعد آپ آئے ہیں اس قالین پہ اور آپ نے کان میں سرگوشی کی، زیر لب کچھ کہا، اور مولا کائنات نے بھی زیر لب کچھ کہنا شروع کیا، کچھ پڑھنا شروع کیا. یا رسول اللہ اگر سرگوشی ہی کرنی تھی، یہ تو ایسے ہیں جو کان میں کہیں کی بات بھی سن لیتے ہیں. کسی کے لیے کہا تھا رسول کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لیجئے اور انہوں نے نہیں پڑھا، رسول کان میں کہہ رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کان میں کہیں بھی سرگوشیاں سن لیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ کان میں زیر لب کچھ کہا ہے علی ابن ابی طالب کے، ادھر علی نے لبوں کو ہلانا شروع کیا، ادھر علی نے جب لبوں کو جنبش دی قالین اڑنے لگا. اب جب فضا میں قالین بلند ہوا، قالین نے چلنا شروع کیا. یہ پریشان، قالین کہاں جا رہا ہے؟ تم نے تو اعتراض کیا تھا اللہ کی نشانیاں دکھاؤ، یہ وہیں جا رہا ہے تمہیں نشانیاں دکھانے کے لیے. پہنچے ہیں اسی پہاڑ کی طرف کے جہاں پہ اصحاب کہف سو رہے تھے. اب یہ پہنچے، اترے اور علی نے بتایا، مولا کائنات نے بتایا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ سو رہے ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں، اور نشانیاں بھی دکھائیں. اور ایک مرتبہ کہا انہیں سلام کرو، اللہ نے کہا انہیں سلام کرو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. پروردگار عالم قرآن میں ان کا تذکرہ کرائے. ایک مرتبہ بڑھ بڑھ کے سلام کرنا شروع کیا، سلام کرنا شروع کیا. انہوں نے سب نے سلام کیا، اب پلٹے نہیں. شک تو ہے نا علی، ہم سب نے تو سلام کر دیا، آپ سلام کریں. آپ نے نہیں کیا. اچھا میں بھی سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم یا اصحاب رقیم. وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین، ولی اللہ، عین اللہ، عبد اللہ، جب اللہ، انسان اللہ. ادھر جواب کا آنا تھا. یہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ انہوں نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا. اب ہمیں علی یہ بتائیے پہلے کہ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب کیوں دیا اور ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. تو دیکھو ایک عمل تم نے کیا، ایک عمل میں نے کیا. جو عمل تم نے کیا وہی عمل میں نے بھی کیا.
بھائی تم نے عمل کیا, تمہارے سلام کا جواب نہیں ملا, اب تم ان سے سوال کرو. میں نے تھوڑی جواب دیا ہے, میرے کہنے پہ تھوڑی جواب دیا ہے, اب تم ان سے سوال کرو. انہوں نے کہا جو ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے وہ ہمارے سوال کا جواب کیا دیں گے, لہٰذا علی آپ ہی پوچھ لیجئے, جانتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, اور ان کی کیا ویلیو ہے, ان کا کیا مقام ہے کہ پروردگار عالم انہیں علم لدنی کا وارث بنا کر بھیج رہا ہے زمین پر. ایک مرتبہ علی نے کہا کہ اے اصحاب رقیم ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور میرے سلام کا جواب دے دیا, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ گویا ہوئے, اور گویا یوں ہوئے کہ دیکھیں ہم پہ واجب نہیں ہے کیونکہ ہم مر چکے, ہم پہ واجب نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھی سلام کا جواب دیں, لیکن اگر رسول اور وصی رسول ہم پہ سلام کرے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم جاگ جائیں اور اس کے سلام کا جواب دیں. اب یہ سن لیا اور دل ملا گئے, واپس آئے اور ویسے ہی بیٹھے قالین میں, درمیان میں علی بیٹھے. علی نے کچھ پڑھنا شروع کیا, قالین نے اڑنا شروع کیا. اڑتے اڑتے مدینے کی مسجد میں پہنچ گیا قالین, ادھر رسول خدا بیٹھے ہیں. اور جب آئے ہیں تو بڑے پریشان اور قریب آ گئے. رسول خدا نے کہا کیا ہوا, اللہ کی نشانیاں دیکھ لی. دیکھیں ایسے لوگ ہیں دیکھ دیکھ کے بھی مکر جاتے ہیں. ابو جہل کے کئی واقعات ایسے ہیں جو دیکھ دیکھ کر وہ مکر گیا. کبھی موقع ملا تو وہ واقعات بھی سناؤں گی, بڑے مزیدار واقعات ہیں. یہ ابو جہل جاہلوں کا سردار ہے. ادھر یہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, کہ جن کے لیے کہہ دیا یہی تو ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک جانشین ہے. رسول نے تو کسی اور کو جانشین بنایا, یہ تو خود جانشین بن کر بیٹھ گئے. ایسے میں سوال کیا کہ اچھا وہ تو اللہ کی پرانی نشانیاں ہیں, کیا اس وقت بھی اللہ کی کوئی نشانی ہے؟ جیسے ہی اس سوال کا پوچھنا تھا, رسول نے کہا اچھا تمہیں آج اللہ کی نشانی دیکھنی ہے؟ کہا آج دیکھنی ہے اللہ کی نشانی. علی کو قریب بلایا اور بلا کے کہا ھذا علی ابن ابی طالب آیت اللہ, کہ علی ابن ابی طالب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. محمد وآل محمد بلندر صلوات. علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ادھر حسین کہہ رہے ہیں کیا فقط اصحاب کہف نشانی ہے, ہم بھی اللہ کی آیتیں ہیں. اور کیسا معجز نما ہے امام حسین کا سر, کہ جب پہنچے ہیں راہب کے دہر میں, تو یہ وہی راہب تھا کہ جس کو امام حسین نے 7 بیٹے عطا کیے تھے. کوفے کے قریب اس کا دہر تھا, اور وہاں پہ ان لوگوں نے قافلے کو روکا, قافلے کو روک کے کہا کہ اس دہر میں پناہ لے لو. دیکھیں ابھی جائے مصائب نہیں ہے, فضیلت بیان کریں, دہر میں پناہ لے لو. ایک مرتبہ جب پناہ لی, اب یہ جو راہب تھا یہ بہت ضعیف تھا, اس کے 7 بیٹے جوان ہو چکے تھے, بڑے تھے. اب یہ بڑا بے قرار ہوا, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں. جب سے یہ میرے دہر پہ آئے میں بڑا پریشان مضطرب ہوں. ایسے میں اس نے جا کے سروں کو دیکھنا شروع کیا. ان سروں میں ایک سر ایسا تھا کہ جس کے لب ہل رہے تھے اور نورانی چہرہ تھا. ایک مرتبہ جب اس نے سنا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا سر پاک. اس نے لالچ دی ان کو, یزیدیوں کو, کہا کہ میں تمہیں کچھ دینار دوں گا اور تم مجھے یہ سر دے دو پوری رات کے لیے. پوری رات کے لیے قافلہ رکا ہوا ہے, بیویاں بھی دہر میں موجود ہیں. ایک مرتبہ اس نے سر لیا اور سر لے کر چلا ہے اندر. اس سر کو اس نے دھویا ہے پانی سے, اور عرق گلاب سے دھونے کے بعد ایک مرتبہ جب وہ دھو رہا تھا تو سر نے کلام کرنا شروع کیا. سر نے کہا کہ اے راہب کیا تو ہمیں پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں پہچانتا تو نہیں ہوں, لیکن جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں, آپ مجھے کوئی معجز نما ہستی لگ رہی ہیں. کہا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں, میں حسین ابن علی ہوں, میں وہی حسین ہوں جس نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے. ایک مرتبہ یہ سننا تھا, بڑا بے چین ہوا, رات بھر روتا رہا, گریہ وزاری کرتا رہا. ادھر جب اس کی گریہ وزاری ہوتی رہی اور جب صبح نمودار ہونے لگی, اس نے کہا یہ میں سر نہیں دوں گا, کیونکہ جانتا تھا کہ یہ سر دوبارہ سے نیزے کی چوک میں چبویا جائے گا اور دوبارہ اسے کھڑا کر دیا جائے گا. اچھا یزیدیوں کا عمل کیا تھا دیکھیں, لاکھ ساری زندگی رسول خدا کے فرامین سنتے رہے, امام حسین کو دیکھتے رہے, لیکن اگر معرفت امام حسین حاصل نہیں کی
تو سامنے بھی اگر امام ہوگا نا وقت کا تو اس کی معرفت نہیں ہو سکتی. ہم فرش عزا حسین پر بیٹھ کر یہ بھی تو مانتے ہیں امام ہمیں آپ کی معرفت نصیب ہو جائے, آپ کی آواز جیسے ہی ہمارے کانوں میں آئے ہم جہاں ہوں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں آپ کی آواز پر لبیک کہہ دو, یہ معرفت مانگا کریں. امام زمانہ بلند کر صلوات معجزہ ہے خون حسین, معجزہ. کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا, اس نے کہا یہ سر نہیں دوں گا. انہیں کیا پتا, وہ تو شراب کے نشے میں دھوتے ہیں. اس نے بڑے بیٹے کا سر قلم کیا اور آگے کر دیا تھا یہ حسین کے سر دیکھتے ہی پہچانتے یہ وہ سر نہیں ہے, راہب یہ وہ سر نہیں ہے. اس نے دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا, اس نے دینا چاہا یہ نہیں. ایک کے بعد ایک اس نے 7 بیٹوں کے سر اپنے قلم کے. کیوں؟ کیونکہ جس حسین کی وجہ سے اسے یہ بیٹے ملے, آج حسین کا سر نوکے نیزہ پر موجود ہے. کہا مجھے یہ بیٹے نہیں چاہیے. جب تمام بیٹوں کے سر واپس آ گئے اب یہ بڑا پریشان کہ بیٹے بھی چلے گئے اور مجھ سے یہ سر بھی چھیننا چاہتے ہیں. تو وہ سر گویا ہوا, اے راہب اپنے تمام بیٹوں کے سروں کو ان کے جسموں کے ساتھ رکھو اور میرا جو یہ خون ٹپک رہا ہے گردن سے ایک ایک قطرہ اس کا ان کی گردنوں پہ لگاتے چلے جاؤ, یہ زندہ ہوتے چلے جائیں. یہ معجزہ ہے امام حسین کے خون کا. ایک ایک کر کے جب وہ قطرے لگاتا چلا گیا یہ بیٹے زندہ ہوتے ہیں. یہ امام حسین کا سر مبارک. اور جب کوفے میں لایا گیا تو وہ شہزادیاں پھر پردے کا رواج ان کے گھر سے چلا. آپ کے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, لیکن امام زین العابدین کا یہ قول ہے کہ پروردگارا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, میں ماں بہنوں کے کھلے سروں کو بلوے میں نہ دیکھتا. جب ایک مرتبہ کوفے میں یہ شہزادیاں پہنچی ہے نا, کوفے کی بڑی تنگ گلیاں تھی, بہت تنگ گلیاں تھی. ایک مرتبہ منادی نے ندا دی کہ کوئی بھی گھروں میں نہ بیٹھے, سب گھروں سے باہر آ جائے اور باغیوں کا تماشا دیکھے اور خالی ہاتھ نہ آنا. کسی کے ہاتھ میں کھولتا ہوا پانی تھا, کسی کے ہاتھ میں صدقے کی کھجوریں تھی, کسی کے ہاتھ میں انگارے تھے جو اپنے گھر سے وہ لے کر آیا تھا. ایک مرتبہ وہ برسانے شروع کیے. ایسے میں ایک مومنہ اپنے گھر میں موجود تھی. وہ مومنہ نے جب شور و غل سنا اس کی کنیز بھاگتی ہوئی آئی. وہ کہتی ہے اٹھ جا میری مالکہ, دیکھ باغی آئے ہیں ان کا تماشا دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے میری بیوی نے منع کیا ہے, ارے جب بھی کچھ قیدی کوفے میں لائے جائے ان کو تماشا دیکھنے نہیں جانا. وہ کہتی ہے چلو چل کے دیکھو تو صحیح کیسے معجز نما باغی ہے. ارے ان میں تو سب سے بڑا سر ہے, ارے وہ نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایسے میں وہ مومنہ آگے بڑھی اور صدقے کی کھجوریں لے کر آگے بڑھی ہے جناب سکینہ کے پاس. ایک مرتبہ جب وہ جناب سکینہ کے پاس آئی کہتی ہے بی بی 3 دعائیں ہیں, ارے میرے لیے 3 دعائیں کر دے, میرا شوہر باہر گیا ہے, میں جانتی ہوں تو یتیمہ ہو گئی ہے, دعا کر جیسے تو یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو. عزادارہ نے مظلوم کر بنا. ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا. مجھے نہیں معلوم سکینہ نے کس طرح دعا مانگی ہوگی. ارے یہ وہ بیٹی ہے, ارے جسے باپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے, آخری دفعہ عاشور کے دن باپ کے سینے پر سوئی ہے. ارے ایک مرتبہ کہتی ہے پروردگارا ارے جیسے تو نے مجھے یتیم کیا, ارے اسے یتیم, اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا. کا دوسری دعا یہ کر میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے, ارے مال و اسباب کے ساتھ صحیح سلامت لوٹ آئے. بیوی نے پھر دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. تیسری دعا بڑی غضب کی تھی, ارے میں مدینے جانا چاہتی ہوں, ارے میری آقا زادی وہاں رہتی ہے, دعا کر میں جلد جا کے اپنی آقا زادی سے ملوں. ارے ایک مرتبہ مدینے کا نام سنا. زینب نے کہا اے بی بی تو مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا میری آقا زادی جناب زینب وہاں رہتی ہے. ارے بہت دن ہو گئے میں ان سے نہیں ملی. ارے ایک مرتبہ کہا ام حبیبہ تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. ایک مرتبہ اس نے جیسے ہی اپنا نام سنا کہا بی بی تم کون ہو, تم کو یہاں قیادت نہیں لگتی. ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا زینب نے, ام حبیبہ پہچان, میں علی کی بیٹی زینب کبریٰ. ارے دیکھ وہ سر نوکے نیزہ میں جو تلاوت کر رہا ہے میرے بھائی حسین کا سر ہے, اور وہ
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انا للہ و انا الیہ راجعون.